السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک واقعہ بڑا ٹرینڈنگ میں ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پی جی سی کے اندر جو ریپ کیس ہوا ہے یا جس ریپ کیس کو بنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو میں اس بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گا۔ میں ایک اسلامک اسکالر ہوں، تو سب سے پہلے قرآن مجید کی بات آپ کو بتاؤں گا۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس، کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کیا کرو۔ یعنی کوئی بھی خبر تمہارے پاس آئے تو اس کو آگے بیان نہ کر دو یا اس پہ ایکشن لینا شروع نہ کر دو، بلکہ اس کی تحقیق کیا کرو۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اور بیک گراؤنڈ کے بارے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرا وہ سبجیکٹ نہیں ہے، موضوع نہیں ہے آج میں آپ کو یہ کہوں گا، یہ جو جتنا واقعہ ہوا ہے یا جتنا نقصان ہمارے ملک کا اور کسی انسان کی پرائیویٹ پراپرٹی کا ہو چکا ہے، کیا کسی نے اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے؟ یا جو احتجاج کر رہے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے اس بارے میں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ بات علم میں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ یہ واقعہ جب ہوا، ابھی کسی سوشل میڈیا پر اور کسی نیوز چینل پر نہیں آیا تھا، ایک بچی نے مجھ سے رابطہ کیا، کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، آپ اس پہ آواز اٹھائیں۔ تو میں نے اسے سب سے پہلے یہی کہا، میں نے کہا آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ میں ایسے سنی سنائی بات آگے نہیں کر سکتا، آپ مجھے پروف دے دیں، میں آواز اٹھاؤں گا۔ انہوں نے مجھے کچھ وائس نوٹس بھیجے جو پرنسپلز کے تھے اور ان کے، میں نے کہا اس میں کوئی پروف نہیں ہے، اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہوا، تو میں کیسے مان لوں کسی ایک کی بات کہ ہو گیا ہے؟ اب ہماری قوم کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ دو خبریں ان کے سامنے رکھیں، ایک ان کو کہیں کہ یہ ایک نیگیٹو خبر ہے اور یہ ایک پازیٹیو خبر ہے، اور یہ دونوں آپس میں مد مقابل میں کھڑی ہیں، آپ نے کسی ایک کو چوز کرنا ہے، یہ ہمیشہ نیگیٹو خبر کو ہی چوز کریں گے۔ اب دو ان کے پاس آپشن تھے، یا یہ بات مان لیں ان اسٹوڈنٹس کی کہ ریپ ہوا ہے، یا بات مان لیں گورنمنٹ کی جو کہہ رہے ہیں کہ ریپ نہیں ہوا۔ تو ہماری قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نیگیٹو خبر کو مانیں گے، ہم اس بات کو مانیں گے کہ ریپ ہوا ہے وہاں۔ اچھا ایک بات پتہ ہے آپ کو، میں کسی کا حامی نہیں ہوں، کسی کا مخالف نہیں ہوں، میرے لیے دونوں قابل احترام ہیں، لیکن میرے ذہن میں شروع دن سے چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے، شاید آپ کو بھی یہ کنفیوژن لگی ہو یا نہ لگی ہو، تو شاید ابھی آپ کا ذہن اس کو ماننے لگے۔ جب سے بات ہو رہی ہے، بہت زیادہ انٹرویوز آئے، بہت زیادہ باتیں آئیں، چینلز والوں نے اور کچھ لوگوں نے جا کے بچوں کا انٹرویو کیا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، اسی کیمپس کے بچے ہیں، انہی کلاسز میں سے ہیں، اسی کالج کے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی بچی کا نام نہیں لیتا۔ جب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کسی بچی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، تو کوئی بچہ اٹھ کے کہہ دے کہ فلاں بچی ہے، فلاں سوسائٹی میں اس کا گھر ہے، فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے، یہ اس کے والد کا نام ہے، یہ میری دوست ہے، اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، آپ جا کے پتہ کر لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن کوئی بھی بچہ جو اس کے اپنے کلاس فیلوز ہیں، وہ بھی کوئی نام نہیں لے رہا۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ بریک ٹائم ہوا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے مارننگ ٹائم ہوا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے چھٹی ٹائم ہوا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے جمعے والے دن ہوا ہے، کوئی کہتا ہے ہفتے والے دن ہوا ہے، کوئی کہتا ہے جمعرات۔ مجھے اس چیز سے کنفیوژن ہے کہ وہاں موجود بچوں کو بھی نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مان لیا بالفرض کہ یہ کام ہو گیا ہے، اب گورنمنٹ کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ اس پہ تحقیق کرے، ذمہ داروں کو پکڑے۔ آپ بچوں کو یہ چھوٹ نہیں دے سکتے کہ آپ جائیں اور توڑ پھوڑ کریں۔ اچھا ایک کام کیا کسی نے، یہ اس ایک بندے کا گناہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ یہ اس کا گناہ ہے، لیکن کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا یہ اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اب لاہور میں یہ واقعہ ہوا ہے، چلو لاہور کیمپس والے مجرم ہو گئے، لاہور کیمپس والے غلط ہو گئے، لیکن آپ کو پتہ ہے فرنچائز بزنس کس طرح چلتا ہے؟ اب راولپنڈی میں پنجاب کالج کو توڑنے کا کیا تک بنتا ہے؟ ایک بچہ ہے 15-16 سال کا، جس کو گورنمنٹ نے ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی، یعنی اس کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ووٹ ڈال سکے، اپنا لیڈر چن سکے۔ وہ خود لیڈر بن کے کیسے فیصلے کر سکتا ہے؟ اور جذباتی نعرے ہیں، جذباتی گانے ہیں، جذباتی چیزیں ہیں جو چلائی جا رہی ہیں اور لوگ اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ خدا را ان چیزوں کو سمجھیے، یہ ہمارے ملک کے خلاف، ہماری قوم کے خلاف، ہمارے لوگوں کے خلاف سازش ہے کہ کبھی بھی یہاں امن نہ آنے دیا جائے۔ ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے، دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ان کے پیچھے مت بھاگیے، آپ دین کو دیکھیں کہ میرا دین کیا کہتا ہے، آپ آواز اٹھائیں جس پر ثابت ہو جائے۔ بہت سارے مقدمات ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ثابت ہو جاتی ہیں اور کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ آپ اس پر تو بات کر رہے ہیں، لیکن جتنے بھی زنا بالرضا ہو رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر اور لوگوں میں، اور جتنی غلط چیزیں ہو رہی ہیں، غلط اڈے بنے ہوئے ہیں، آپ ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ جس ٹک ٹاک پہ یہ ٹرینڈ چلائی جا رہے ہیں، جس سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلائی جا رہے ہیں، آپ اس سوشل میڈیا کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ سوشل میڈیا کی یہ جتنی بھی گندی چیزیں ہیں ان کو بند کرنا چاہیے گورنمنٹ کو سوشل میڈیا پہ لگام ڈالنی چاہیے کہ غلط مواد یہاں تک نہ آئے۔ آپ اس پر تو بات نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد ہے۔ تو اس ذاتی مفاد سے نکلیے، آپ کسی کی زندگیاں تباہ کریں گے، کسی کو آپ
جو ہے وہ تباہ کر دیں گے اپنے جذبات کے چکر میں، تو اپنے بچوں کو سنبھالیے، ان کا کام یہ نہیں ہے۔ اور جس قرآن نے، جس خدا نے، جس اللہ نے مرد و عورت کے اختلاط سے منع کیا، آپ دیکھیں کہ وہاں احتجاج میں کیا ہو رہا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں ان والدین کے اوپر کہ جنہوں نے 15 16 سال کی بچیوں کو انقلاب لانے کے لیے بھیج دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے انقلاب لانے کا؟ اب 14 سال کی، 15 سال کی، 16 سال کی کنواری بچیاں انقلاب لے کے آئیں گی؟ اور اگر ایسا مسئلہ تھا تو والدین کو خود آنا چاہیے، پیرنٹس کو خود وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور احتجاج کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو والدین آئیں، پرامن احتجاج کریں، اس پر حکومت ایکشن لے، اور حکومت کو چاہیے کہ اگر ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس پر زبردست قسم کا ایکشن لینا چاہیے، جو اس میں ملوث ہے اس کو سر عام لٹکانا چاہیے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، قومیں بنتی نہیں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔